12 ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے اور یہ مہینہ بے شمار روحانی فضیلتوں اور برکتوں سے مالا مال ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس مہینے کو خصوصی اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے عظیم نعمت اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ مہینہ دنیا کے لیے روشنی، ہدایت اور رحمت کا پیغام لایا۔ اسی نسبت سے اہل ایمان اس مہینے کو نہایت ادب، محبت اور عقیدت کے ساتھ گزارتے ہیں۔ تاریخ میں ربیع الاول کو وہ مہینہ کہا گیا جس نے تاریخ دنیا کو نور نبوت سے منور کیا اور گمراہی کے اندھیرے کو ہدایت کے اجالوں سے بدل دیا۔ ربیع الاول کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ ربیع الاول کو سیدنا نبی، امام المرسلین، شفیع المذنبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کائنات کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے اور اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بڑا احسان فرمایا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ ربیع الاول اسی احسان الہی کی یاد دلاتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی اہل ایمان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کی سنتوں، آپ کی تعلیمات پر غور کرنے اور ان کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اہل ایمان ہمیشہ سے اس مہینے کو خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے آئے ہیں۔ علماء اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ دن تمام دنوں سے افضل اور برتر ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل منعقد کی جاتی ہیں جن میں نعت خوانی، درود السلام، قرآن کی تلاوت اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سب اظہار محبت کے طریقے ہیں اور اہل ایمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے دلوں کو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذکر الہی سے منور کیا جائے۔ ربیع الاول کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ اہل ایمان کو بھائی چارے، محبت اور احسان کا پیغام دیتا ہے۔ اس ماہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں خفو درگزر، صبر و برداشت، اخلاص اور عاجزی کا درس دیتی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے سے ہے۔ اسی لیے بزرگان دین اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خیرات کرنے، غریبوں اور یتیموں کی مدد کرنے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی تلقین فرماتے ہیں۔ اس مہینے میں عبادات کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، درود شریف کا کثرت سے پڑھنا، نفل نمازیں ادا کرنا اور ذکر و اذکار میں وقت گزارنا اس ماہ کے بہترین اعمال میں شامل ہے۔ خاص طور پر درود شریف کی فضیلت بے مثال ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ درود السلام کی بہار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے درود پڑھنے والا بندہ نہ صرف دنیا برکتیں حاصل کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنتا ہے۔ ربیع الاول کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ صرف خوشی کا نہیں بلکہ غور و فکر کا بھی مہینہ ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس مہینے کو 12 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں پردہ فرما گئے ہیں۔ اسی لیے یہ دن ہمیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی بخشتا ہے وہیں آپ کے وصال کی یاد بھی دلاتا ہے۔ اس دن اہل ایمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لیں اور اپنی زندگی کو اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت اور عقیدت کی علامت ہے۔ ربیع الاول کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ ہمیں اتحاد، یگانگت کا سبب دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس مہینے میں مختلف اجتماعات اور محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے جن کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے قریب آئیں اور اپنی زندگی کو دین کے اصولوں پر گزارنے کا عزم کریں۔ یہ ماہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی رنجشوں اور اختلافات کو ختم کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایک دوسرے کے خیر خواہ اور مددگار بنیں۔ ربیع الاول کی برکت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کی جانے والی عبادات
نیکیاں اور صدقات اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قبولیت پاتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس نے اس ماہ میں ایک نیکی کی وہ ایسے ہے جیسے دوسرے مہینوں میں 70 نیکیاں کی جائیں۔ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کو غنیمت جانیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا کے کام کریں۔ یوں ربیع الاول ایک ایسا مہینہ ہے جو ایمان کو تازگی بخشتا ہے، دلوں کو سکون عطا کرتا ہے اور ہماری منزلوں یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ حقیقی خوشی دنیاوی آسائشوں میں نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے اور اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ کامیابی کا واحد راستہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے میں ہے۔ مختصر یہ کہ ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں کے لیے خوشی، شکر، محبت، اتحاد اور نیکیوں کا موسم ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیا بھر کے مسلمان اپنے دلوں کو درود السلام سے معطر کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو محافل میلاد کی خوشیوں سے منور کرتے ہیں۔ اس مہینے کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق ڈھال لیں، کیونکہ یہی سب سے بڑی فضیلت اور کامیابی ہے۔ یکم ربیع الاول اسلامی تاریخ کا نہایت بابرکت دن ہے۔ اس دن سے ماہ ربیع الاول کا آغاز ہوتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ علماء نے اس دن کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو شخص یکم ربیع الاول کو ذکر و اذکار اور نیک اعمال میں مشغول رہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرماتے ہیں اور اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اس دن خصوصی طور پر قرآن مجید کی تلاوت اور درود شریف پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ سورہ کوثر جو کہ نہایت مختصر مگر عظیم فضیلت والی سورت ہے، اس دن کا بہترین وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کرنے کا ذکر فرمایا اور نماز و قربانی کی تاکید کی۔ جو شخص ایمان اور یقین کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی فرماتے ہیں، دل کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں اور اولاد و نسل میں برکت عطا کرتے ہیں۔ یکم ربیع الاول کے دن سورہ کوثر کو کم از کم 3 مرتبہ صبح و شام پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اسی طرح اس دن کا ایک مجرب وظیفہ اللہ الصمد کا ہے۔ اللہ الصمد اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے ہر چیز کا سہارا اور بے نیاز ذات۔ اگر کوئی بندہ یکم ربیع الاول کو باوضو حالت میں بیٹھ کر اللہ الصمد 33 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے خوف اور فکر کو ختم فرما دیتے ہیں، اس کے گھریلو مسائل میں آسانی پیدا کرتے ہیں اور غیب سے مدد عطا فرماتے ہیں۔ یہ کلمہ دل کو مضبوط بناتا ہے اور انسان کو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنے والا بنا دیتا ہے۔ یوں یکم ربیع الاول کا یہ دن ذکر و اذکار، سورہ کوثر کی تلاوت اور اللہ الصمد کے ورد سے گزارنا نہ صرف دنیاوی مشکلات کے حل کے لیے باعث رحمت ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس وظیفے کو ہمیشہ یقین کامل اور دل کی حاضری کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ اس کی برکتیں زندگی میں ظاہر ہوں۔ وظیفہ کرنے کے روحانی، ذہنی اور دلی فوائد۔ وظیفہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی، دکھ، بیماری یا ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ بعض لوگوں کو رزق کی تنگی ہوتی ہے، بعض کو گھریلو مسائل، نوکریاں، کاروبار کی فکر ستاتی ہے، کچھ لوگوں کو ذہنی بے چینی، ڈپریشن یا خوف کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں جب انسان کسی وظیفے کو دل سے، خلوص کے ساتھ اور مکمل یقین سے کرتا ہے تو اسے ایک خاص قسم کے روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اب وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کا رب اسی کے ساتھ ہے۔ یہی یقین انسان کے دل کو اطمینان دیتا ہے۔ جب بندہ دن رات اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے صفاتی ناموں کو بار بار دہراتا ہے تو اس کی روح کو طاقت ملتی ہے، دل سے غم دور ہوتے ہیں اور ذہن ہلکا ہو جاتا ہے۔ وظیفہ انسان کو صبر، شکر اور قناعت جیسی خوبیاں سکھاتا ہے۔ جب بندہ کسی کام کے لیے دعا کرتا ہے اور بار بار اللہ کو پکارتا ہے تو اسے خود بخود صبر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اور وہی بہتر وقت پر بہتر چیز عطا کرے گا۔ شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کیونکہ وظیفہ کرنے سے انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ اللہ نے اسے کتنی نعمتیں عطا کی ہے۔ انسان کے دل سے حسد،
نفرت اور بے چینی ختم ہونے لگتی ہے اور ایک مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں صرف روحانی فائدے نہیں بلکہ انسان کی مجموعی شخصیت اور کردار پر بھی اچھا اثر ڈالتی ہے۔ وہ زیادہ بردبار، نرم دل، پر امید اور محنتی بن جاتا ہے۔ وظیفے کے دنیاوی فائدے اور زندگی میں بہتری لانے والا عمل۔ وظیفہ کرنے کے دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں۔ جب کوئی بندہ مسلسل کسی جائز حاجت کے لیے دعا کرتا ہے، مثلا نوکری کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، صحت کے لیے، امتحان میں کامیابی کے لیے، اولاد کی بہتری شادی کے لیے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ وظیفہ دراصل یہی مسلسل دعا اور ذکر کا ایک طریقہ ہے۔ بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں جو خاص مقاصد کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسے یا رزق کا ورد، رزق میں اضافے کے لیے، یا شافی بیماری شفا کے لیے، آیت الکرسی یا سورہ یاسین کے وظائف حفاظت اور برکت کے لیے وغیرہ۔ ان سب وظائف کا مقصد انسان کو اللہ کے قریب کرنا اور اس پر توکل پیدا کرنا ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ روزانہ پابندی سے کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اس کی عادت میں نظم و ضبط آ جاتا ہے، وہ وقت کی قدر کرتا ہے، بے مقصد کاموں سے بچتا ہے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وظائف کرنے والا بندہ خود بخود گناہوں سے بچنے لگتا ہے کیونکہ اس کا دل اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے۔ وہ جھوٹ، دھوکہ، حسد اور غیبت جیسے گناہوں سے پرہیز کرتا ہے کیونکہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وظیفہ صرف زبان سے الفاظ دہرانے کا عمل نہیں بلکہ یہ انسان کو بہتر اخلاق، اچھے کردار اور مثبت رویے کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ وظیفہ انسان کی پریشانی کو کم کرنے میں بہت مؤثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ بغیر شرط اور بغیر مفاد کے عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں وہ چھوٹی بڑی پریشانیوں سے گھبراتے نہیں بلکہ صبر اور دعا کے ذریعے ان کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ پر یقین اور بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے جو کہ ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وظیفہ کرنا صرف ایک عبادت یا رسم نہیں بلکہ یہ انسان کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لاتا ہے۔ یہ عمل ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، ہماری روح کو سکون دیتا ہے، ہمارے دل کو مضبوط بناتا ہے اور ہمیں زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ جو لوگ اخلاص، یقین اور پابندی کے ساتھ وظائف کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ وقت نکال کے ذکر اللہ اور وظائف کے لیے نکالیں۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ وقت اللہ کے ذکر اور وظائف کے لیے نکالیں تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو، ہمارا رشتہ اپنے خالق کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے۔